السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز، آج ہم اس ویڈیو میں سورہ کافرون کا مطلب جانیں گے اور اس کی تفسیر بھی جانیں گے، تو آپ بھی اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو میں جو کچھ بتایا جائے اس پہ عمل کریں، سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے کافر، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب تفسیر سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو اگرچہ کچھ لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا، لیکن مشرک لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا بت پرستی، بتوں کی پوجا پر سے یقین کم ہونے لگا، اور ان کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہونے لگا کہ ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں کیا واقعی سچا مذہب ہے؟ مکہ کے سرداروں نے جب یہ حالت دیکھی تو مسلمانوں پر تکلیف دینے کے سارے ہتھیار آزمانے لگے، مگر جب انہوں نے تجربہ کر لیا کہ ایمان کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو اتارے نہیں اترتا، تو انہوں نے لالچ دینے کا اور آپس میں مصلحت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مکہ کے سرداروں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آؤ ہم اس بات پر صلح کر لیں کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں گے، اور جن معبودوں کی ہم پوجا کیا کرتے ہیں آپ بھی ان کی عبادت کریں، اور تمام معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں، تو جس مذہب کو تم لے کر آئے ہو اگر اس میں خیر ہوگی تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، اور جس مذہب پر ہم چل رہے ہیں اگر اس میں خیر ہے تو تم اس پر اپنے لوگے، تو تم اس کو اپنا لوگے، اور اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے عبادت کو سال میں تقسیم کرنے کو کہا کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں۔ ظاہر ہے یہ بات قبول کرنے کے لائق نہ تھی۔ جس طرح روشنی اور تاریکی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک شخص ایک وقت میں توحید کا بھی قائل ہو۔ سورہ کافرون کی فضیلت۔ جو شخص اس سورہ کو اخلاص دل سے بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں جتنے بھی ٹینشن، مشکلات، جھوٹ، فریب، نفع، جتنے بھی یہ سب ٹینشن مشکلات ہوں گے، گویا کہ ہر قسم کی برائیاں نکل جائیں گی، اور شیطانی اور نظر بندی سے محفوظ رہے گا، اور اس کا خاتمہ ایمان میں ہوگا، اور دل عبادت کی طرف بے حال ہوگا۔ اگر کوئی شخص کی طبیعت خراب ہو تو اس سورہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالی صحیح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرے اسے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے 2 رکعات میں سورہ کافرون اور سورہ
قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ سورہ کافرون با اعتبار ثواب کے چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو سونے سے پہلے اس سورہ کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور خود بھی بستر پر لیٹ کر یہ سورہ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ بے شک حدیث شریف میں ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور بھی آیا ہے سوتے وقت اس سورہ کافرون کو پڑھیں۔ ایک حدیث شریف کا یہ بھی مضمون ہے کہ آدمی کی سبب شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے سورہ کافرون کو تو ہم شرک سے بچے رہیں گے، اور یہ بھی ورد ہے۔ 2 صورتیں سب سے اچھی ہوتی ہیں جو فجر کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہے۔ فجر کی سنت میں ہمیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، اور تفسیر میں آیا ہے کہ اس سورہ کو اور سورہ اخلاص کو مشکک بھی کہتے ہیں۔ جو کوئی ان دونوں کو پڑھے گا کفر نفاق سے دور رہے گا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں فجر اور مغرب نماز کی سنتوں میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ اگر پڑھ کر سوئیں گے تو شرک سے بری رہیں گے۔ بے شک